مائک کے پاس ہی ہوں جی میں. اچھا تو میں جو اس کا وہ حصہ جو مجھے معلوم ہے جو ان کے سامنے نہیں ہوا اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 8:15 8:30 کے قریب ہم آگے پیچھے 2 گاڑیوں میں تقریباً 8:15 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے 2 مختلف کاروں میں. ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:30 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف, انہوں نے کہا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سا تھا, اس میں میں بیٹھا رہا اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. نہیں جی اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا, انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے, 4:15 4:30 کے لگ بھگ, تو انہوں نے کہا میرا خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا تو میں, اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں, تو دیکھا تھا کہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے. میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی. تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. جی موبائل نہیں تھے جی. آپ کوشش کرتے فون ملاقات ہوئی. ہاں وہ اب میں ادھر سے میں فون نہیں کر پا رہا تھا, ظاہر فون تھا نہیں. تو اور ادھر وہ پولیس والے ان کے پاس بھی ظاہر ہے ان کے بھی فون اس وقت وہ کہہ رہے تھے جیمر وغیرہ لگے میں سیکورٹی تو وہ چل اغوا ہوئے تھے, بالکل اغوا تھے, بالکل بند کیا تھا. دیکھیں دے ور ویری ڈیسنٹ اینڈ سول. لیکن یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کتنی دیر میں پہنچیں گے کیا ہوگا. اور ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں آ سکتی تھی کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا. فون ظاہر ہے ہم گاڑی میں چھوڑ کے گئے تھے. تو بس اس انتظار کے بعد پھر یہی میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پائے یا جو بھی کچھ کلیئر نہیں تھا سچی جو بات ہے. اور پھر اس وقت واپسی پہ ہمیں تقریباً میں سمجھتا ہوں جاتے ہوئے 40 منٹ لگے ہوں گے, واپس آتے ہوئے کوئی 25 سے 30 منٹ میں ہم واپس آئے. جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا تقریباً فجر کی اذان کے لگ بھگ ہم ٹریول کے اس کے اوپر تھے. تو یہ ہے جی. اچھا عظمیٰ صاحبہ, حیدر شرازی جیو سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں, سابق وزرائے اعظم کو مار دیا جاتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا, بینظیر بھٹو کو. آپ کو کیا خدشہ ہے اس وقت عمران خان قید تنہائی میں ہیں, تو آپ کے خدشات کیا ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک تو نہیں کیا جا رہا, یا آپ بانی نے کوئی اس طرح کے خدشات کا کوئی حوالہ تو نہیں دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے جو میری طبیعت خراب تھی اور مجھے نہیں میرا علاج کرایا جا رہا تھا, میں بار بار کہہ رہا تھا اور کہتا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی. کہتے جو آخری ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کا بلڈ پریشر انزائٹی کی وجہ سے ہے. میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کبھی نہیں ہوا. تو کہتا مجھے مورسی ان کا مینشن کیا انہوں نے کہ مجھے پتا میں نے کہ مورسی کو انہوں نے اسی طرح مارا تھا, اسی طرح یہ اسٹریس سالٹری کنفائنمنٹ اسٹریس دے کے, کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ یہ ٹارچر میں آتی ہے انٹرنیشنل لاء میں بھی. اور اس کے کانسیکوینسز جب آپ ہیومن کانٹیکٹ سے ختم کر دیتے اس کے جو اس کا جب ڈیٹیل پڑے نا تو اس سے یہ سارے یہ ہوتا ہے. تو ان کو ہے وہ بالکل وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. بار بار مجھے رپیٹ کر رہے تھے کہ بتاؤ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے معلومات نہیں ہے آپ کو, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ میں آپ کو عدالت کی درخواست دائر کرنی پڑے گی؟ دیکھیے وہی تو میں پڑھ رہی ہوں ٹویٹس پہ. کوئی مطلب میں بتائی ہوں ڈاکٹرز رینڈم پھر رہے تھے, ایگزامن کر رہے تھے. ایک نے بتایا کہ میں کوئی بورڈ کا ذکر نہیں تھا, بلکہ
میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے شفا جانا ہے، وہاں ہمارا لگا ہوا ہے، ہم نے وہاں کرنا ہے. کوئی ذکر نہیں تھا بورڈ کا، نہ ہمیں کیا، نہ انٹروڈیوس کیا، نہ کچھ بتایا، کچھ نہیں بتایا. جی صرف یہ کہا جی ان کی آنکھ کی ایگزامینیشن ہے، فالو اپ ہے، اس پہ آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پہلے کہا جا رہا تھا کہ جب آپ لوگ وہاں پہ پہنچے تو کہا جا رہا تھا کہ آپ اڈیالہ جیل کے اندر چلی گئی ہیں اور وہاں پہ کوئی طبی معائنہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد خان صاحب کو ادھر لے کے آئیں گے. آپ اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی یا بار آپ کو لے کے آئے اور پھر سے ملاقات کروا کے واپس لے گئے؟ کوئی میں اور فیصل، ڈاکٹر فیصل، ہم کوئی کتنے گھنٹے 5-6 گھنٹے تو ہم بیٹھے ہیں وہاں وداؤٹ. اور ہمیں اگلی کار میں سچ پوچھے، انہوں نے کہا جی اس میں کچھ بولے نا، تو میں نے یہ نہیں پتا کہ اگلی کار میں کون ہے، تو اگلی ان میں تھے، مگر اتر کے میں نے دیکھا بھی نہیں جاتے ہوئے، کالے شیشے تھے. تو پھر مجھے جب لے کے گئے تو میں نے اوپر دیکھا، پھر بھی شک رہتا، کہتے ہیں یہ ایسے ہی لے آئے ہیں. مگر پھر میں نے اوپر جا گئی تو پھر میں ان سے ملی. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی اوورآل خان صاحب کی ابھی بیرسٹر گور صاحب نے یہ بیان دیا طلحہ اکرم عسکر روز نیوز سے آپ کے رائے، انہوں نے یہ ویکٹ کہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نہیں نکلے. تو آپ کو رات کو ملاقات ہوئی کہ ایسے خدشات کا اظہار کیا کسی پرسنالٹیز کا کہ جو ہوا وہ بڑا بدقسمت تھا جو پچھلے 2-3 دن ایپیسوڈ ہوئی؟ مجھے بھی سمجھ آئی کہ مجھے پتا کون، نہ ان کو انہوں نے یہ بات کی، نہ ان کو پتا تھا. وہ ان کو اندر بیٹھے، نہ اخبار ہے نہ ٹی وی ہے. میں نے ان کو کچھ باتیں بتائی، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے شفا کا ان کو میں نے سمجھایا کہ شفا کیوں جانا ہے، کہ ٹیسٹ کرا کے آپ کو واپس لے آئیں گے، صرف ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ ہے. ان کو کچھ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہے یہ جیل والے بھی کوئی بات نہیں بتاتے. میں تو بتا رہی ہوں جیل ہم تو قیدی نہیں ہے نا. ہمیں ٹریٹمنٹ ایسی تھی، خاموشی، آپ سوال کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا. اور اسی طرح ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. آپ نے انہیں نہیں کنوے کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے اور آپ کو شفا اسپتال لے کے جایا جائے گا؟ اور عمران خان صاحب کا اس پہ کیا ریئیکشن تھا؟ اس میں تو توہین عدالت ہی ہے نا کہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا. دیکھیں بات یہ ہے، مہربانی کریں فوکس کل کی رات پر رکھیں. میں جواب دے دوں نا. دیکھیں انہوں نے بالکل، دیکھیں ایک انہوں سے کہتے جانا ہے، انہیں پھر اس کو بنج لے آئے نا. تو کہتے ہیں، میں نے کہا اس کے بعد ہم نے شفا جانا ہے. کہتے ہیں اچھا آج شفا جانا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا. میں نے کہا نہیں یہ تو صرف ایگزامینیشن کرنے آیا، وہاں آپ جاؤ گے اور بس ٹیسٹ ہے اور ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے. تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو میں کہ پھر یہ اب ہم تیار تھے. میں تو ان سے ساری وہ اور بھی کہتے ہیں، میں کہتی ہوں وہاں جا کے جائیں گے نا پھر مجھے بتا دینا جو کہنا ہے. 1 مہینے کا سامان ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے سوچا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، تو ہم اتنے امپریس تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، تو ہم تو پورا اپنا سوٹ کیس لے آئے تھے کہ ہم نے اب جا کے مطلب ہے کہ ان کا ہونا تھا، علاج ہونا تھا. کتنے تکلیف مطلب ہے کہ مجھے اور جو ان کی تکلیف مطلب ہے کہ اتنا ظلم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا ایک